4 ممالک میں شامل ہو چکے ہیں جہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ایشیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کو؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آج یہ ہے احتشام کے مہنگائی کو بعض حلقے یعنی حکومتی حلقے کہتے ہیں یہ مصنوعی مہنگائی ہے، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مہنگائی مصنوعی ہو یا غیر مصنوعی، عوام پہ اتنا ہی بوجھ بڑھتا ہے، اور اب بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ آپ کے سامنے کون سی چیز ہے جو سستی ہے، کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی دسترس میں رہی ہے؟ کچھ نہیں رہا۔ اچھا، اب اس کی وجہ آپ کب تک سابق حکومتوں پہ ڈالیں گے؟ پھر جب آپ ابھی جریدوں کی بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل آپ سروے کی بات کر رہے تھے کہ ہم ایشیا میں نمبر 1 ہو گئے، ہماری پہلی پوزیشن مہنگے لوگوں میں، مہنگے ملک میں۔ پھر اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو تیسرے چوتھے نمبر پہ وہاں بھی آگے۔ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ سانس بھی لیتے ہیں تو آپ کی سانس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ آپ کب تک کس کو بے وقوف بنائیں گے؟ اقوام متحدہ کو بے وقوف بنائیں گے، اپنی عوام کو بنائیں گے، یا آپ اپنے آپ کو بنائیں گے؟ میرا تو خیال ہے اسپیشلی آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ 3 سالوں میں آپ نے الزامات کی انتہا کر دی کہ جی یہ سابق حکومتوں کا قصور ہے۔ آج میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا جن کا بڑا گہرا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، میں نے کہا یار اب کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی ہوتا تو مہنگائی اتنی ہی ہوتی۔ تو میں ایک عرض کروں کہ میں نے اور احتشام شاید آپ کی لائف میں بھی ایک جو بڑا مہنگا ٹینیور آیا تھا، اس وقت پینڈیمک بھی نہیں تھا، وہ تھا مشرف کے بعد، یعنی 2008 سے لے کے 2012-13 تک عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اتنی ہی تھی اس دور میں، یعنی ہم اس سے پیچھے جا رہے ہیں 10-15 سال۔ اتنی قیمتیں اس وقت بھی تھی۔ کیا پیٹرول اتنا مہنگا ہوا؟ پھر اتنی آپ دیکھیں کوکنگ آئل بہت اوپر چلا گیا تھا، پھر آپ کا جو اس کے علاوہ ڈالر ہے، اب میں آج کل دیکھ رہا تھا کہ 174.10 تک تھا، ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹ اوپر آ گیا۔ آج تو یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، پاکستان کی ہسٹری میں بلند ترین سطح ہے۔ یعنی اگر یہ کل کی بھی خبر ہے تو 174.10 تاریخ کی بلندی ہے۔ پھر بھی وہ بھی اگر آج کوئی 1-2 پوائنٹ اوپر آ گیا تو دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو اس وقت بھی سارا کچھ آیا تھا، اور حکومت بھی آصف علی زرداری کی تھی، لیکن ان لوگوں نے سوائے لوڈ شیڈنگ کے چیزوں پہ کنٹرول کیا۔ اب ہم 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں جس سے دنیا چلتی ہے، تیل کی بات کر لیتے ہیں، کوکنگ آئل کی بات کر لیتے ہیں، ڈالر جس کے ساتھ آپ کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آج کا تجزیہ کار جو مجھے سن رہا ہے، جو میرا مخالف بھی ہے، جو میری دلیل کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، وہ بھی ذرا ان قیمتوں میں جائیں، وہ گراف نکالیں، آپ گوگل کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہی حالات میں ان لوگوں نے تنخواہیں کیسے بڑھائیں جنہیں ہم نے بدترین حکمران قرار دیا۔ انہوں نے دیکھیں نا زرداری دور میں آپ دیکھیں 200% تک تنخواہیں بڑھی۔ بھئی کیسے بڑھی؟ ترقیاتی کام بھی ہوئے، اچھا کرپشن بھی ہوئی ہوگی، سارا کچھ ہوا ہوگا، کیسے ہوا؟ مسٹر 10% نہیں بلکہ 100% تک الزامات بھی لگے ان پر، 100% تک الزامات لگے۔ لیکن غور کیجئے، وہ جن کو آپ 100% یا 10% کہتے رہے، ان کے ایک نہیں 2 وزراء آپ نے وزیر خزانہ بنائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں اس مشکل پچ پر ان کے وزراء ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی ان کے دور میں تھے، شوکت ترین صاحب بھی ان کے دور کے تھے، پھر آپ وزیر خارجہ بھی ان کے دور کے ہی لائے ہیں نا، اور بھی بے شمار، میں تبدیلی کے نام پہ آپ کے پاس اور بھی بے شمار ہیں۔ تو بڑی مزے کی بات یہ ہے، اب یہ اگر اس حکومت کو مہنگائی کا کہا جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتی ہے جی ہم 70 سال کا یا 74 سال کا جو ہے وہ حساب لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی فلاں حکومتیں کرپٹ تھیں اور ان کا نام لیا جن حکومتوں میں وہ کرتا درتا تھے۔
اب میرا تھوڑا سا ماضی یاد کرانے کا مطلب یہ ہے، ابھی میں نے اسد عمر کی بات نہیں کی کہ وہ اسمبلی میں کتنے سویٹ انداز میں، کتنی محبتوں میں الف لیلوی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ اگر اتنے کا پیٹرول عالمی منڈی میں ہو تو پاکستان میں اتنے کا ہونا چاہیے. پھر وہ اپنی زبان، چونکہ پوسٹر بوائے تھے اور آج بھی ہیں، وہ وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمران خان کی زبان میں دیتے تھے. خان صاحب کے بھی بیانات وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تیل بڑھ جائے وہ بڑھ جائے، میں وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتا تو سمجھے حکومت چور ہے. اب حکومت چور نہیں ہے، حکومت بڑی اچھی ہے، حکومت بڑی آنےسٹ ہے، لیکن حکومت نااہل ہے. چلیں یہ تو ماننا پڑے گا نا پر میں تھوڑا سا اور یہ نااہلیت بیماری کی وجہ ہے، اور ہماری آج کی بیماری مہنگائی ہے جس نے کمر توڑ دی. حکومت جب یہ کہتی ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، انٹرنیشنل مارکیٹس میں فوڈ پرائسز جو ہے اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم مجبور ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، اس لیے پاکستان میں بھی بڑھانا ہماری مجبوری ہے، لیکن پاکستان میں دنیا سے کم بڑھی ہیں، یہ ترجمانوں کے بیانات ہیں. لیکن جو تازہ ترین اعداد و شمار آ رہے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، اس میں پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پر، دنیا میں چوتھے نمبر پر مہنگا ترین ملک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بلف کیوں کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں. وہ جن کا کھاتے کہتے ہیں نا، جن کا کھائیں ان کا گائیں. وہ حکومت کا کھاتے ہیں، خزانے سے کھاتے ہیں، خزانے کا گاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ہم عوام کی، ہماری آنکھوں میں امید کے پیام دیے تھے، شمع فروزہ کی تھی، پیام دیے امید کے، وہ امیدیں ٹوٹ گئیں. وہ خواب جانے کہاں ہیں جن کی تعبیریں جانے کب ملیں گی. یہ سن لیجئے، ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، چھوڑیے اور کسی کی بات ہی نہیں کرتے. چلے ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پیٹرول مہنگا ہے، ذرا بنگلہ دیش کی اکنامکس کو دیکھیں. ارے آپ سے بہت بہتر ہے، شرمندگی والی بات ہے. وہ ان کا آپ کے ہم جو ٹکا ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے ہمارے روپے سے بھی، ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو ان کی جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے. اصل بات ہے احتشام یہ کیجئے، ان کے انسانی حقوق کی وائس ریز کر چکی ہے، اور اس رائزنگ سے ان کی جمہوریت، جب جمہوریت مضبوط ہوتی ہے نا تو انسانی حقوق محفوظ ہوتے ہیں. تو ان کی، میں جو کہنے والا تھا، آپ نے مضبوط کا لفظ دے دیا، تو ان کی جو جمہوریت ہے وہ محفوظ ہو چکی ہے. مضبوط تو دور کی بات ہے، ہماری نہ جمہوریت ہوئی، محبوط ہو چکی، نہ محفوظ ہوئی. اور جب یہ کچھ نہیں ہوتا تو انسانی حقوق کہیں نہیں ملتے. دیکھیں اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ڈالر بھی بکتا ہے. دیکھیں جن کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہیں، وہ ایک طبقہ جو چند لاکھوں پہ مشتمل ہے، انہیں ان کی گاڑی اتنی مہنگی ملے گی، وہ اتنی مہنگی خرید لیں گے، وہ اتنا منافع لے لیں گے، وہ اتنے پلاٹ لے لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے تو آپ روٹی نہ کھائیں، آپ چینی نہ کھائیں، آپ آئل استعمال کرنا چھوڑ دیں. اس طرح کے انتہائی احمقانہ بیانات وفاقی وزراء کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں نا احتشام، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے روٹی نہ کھائیں، بوٹی نہ کھائیں. وہ ایکچولی وہ پنجابی والا ایک اخان سمجھ لے، وہ آپ کو ایکچولی کہتے ہیں عوام کو خسمہ نو کھائیں. وہ کہتے ہیں یہ مہنگائی کوئی نہیں. یہ دیکھیں یہ لطیفے ہیں، یہ نا تجربہ کاری ہے. میں کہتا ہوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تجربہ نہیں حاصل ہو سکا، اور ابھی تک پرانی حکومتوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ابھی ان کی نا پی ایچ ڈی ہوئی تھی 2 چیزوں پہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے تاریخ میں عمران خان کو ایک چیز میں بہترین پایا، وہ تھا اپوزیشن لیڈر. بہترین اپوزیشن لیڈر تھے، درنا بڑک کمال کا دیتے ہیں، مزہ آتا ہے. بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی. اور نہیں اسپیکر تو خیر آپ کہتے ہیں چلے بہت اچھی کی، عوام کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عوام جو ہے ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئے. دیکھیں آپ کی اس بات سے پھر مجھے وہ مرثیہ گوئی سامنے آ جاتی ہے کہ ایک شہر ہے، اس شہر میں ان کی ایک سیٹ نہیں ہوتی، اچانک 2012 آتی ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آتا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب پردہ داروں کو یا پردہ داری والی قوتوں کو سوچنا پڑے گا، جس کو وہ لائے تھے، جن کے لیے ہم نے اپنی جمہوریت کو انجینئر کیا، اب کہاں جائیں گے؟ بنگلی میں تو جا چکے ہیں. تو لہٰذا یہ مہنگائی کا کوئی بھی سرا حکومت کے حکومتی وزراء کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. ان کی ساری ٹامک ٹوئیاں فضول ہیں، لطائف ہیں.
اب ذرا بات ہو جائے اپوزیشن کی جو کہ سڑکوں پر ہے، اور وہ پورے ملک میں آج احتجاج کیا گیا. شہباز شریف صاحب کا بیان بھی ہے کہ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ عوام شامل ہو جائیں. اس سے پہلے ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا تھا، وہ سڑکوں پر تھی اور انہوں نے احتجاج کیا. اب اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جن کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے پنڈی سے مظاہروں کا آغاز کیا ہے اور پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوگا، مہنگائی میں عوام کو کمی بھی ملے گی، یا صرف اپوزیشن اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات آپ کے کئی پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی بھی اپوزیشن نے احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ حکومت جائے گی یا تختہ الٹا جائے گا، ناٹ ایٹ آل. وہ الیکشن کی تیاری تھی، وہ آج بھی الیکشن کی تیاری ہے. حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگنے والی. اب جو لوگ انہیں لائے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کا متبادل کسے لائیں گے؟ مڈ ٹرم الیکشن کا نقصان ہوگا کھانے کے لیے، پینے کے لیے لوگوں کے پاس ہے نہیں. یہ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ووٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ ووٹ کا اگر کوئی صحیح طرح ڈیفائن کرے تو احتشام ووٹ دیا جاتا ہے انصاف کے حصول کے لیے. اگر مہنگائی کے حصول کے لیے تو نہیں دیا جاتا. تو اس لیے اب مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی، اب مڈ ٹرم تو رہا بھی نہیں، مڈ سے تو بات آگے چلی گئی. تو یہ سال 2 سال نون لیگ کی فیور میں ہے، کیونکہ جتنا وہ نون لیگ تو اس پہ بغلے میں جاتی ہے کہ انہوں نے ایسا آدمی وزیر اعلیٰ پنجاب دیا کہ جس میں وہ دم خم نہیں ہے. چلے ہو بھی، چلے فرض کرتے ہیں بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، کوئی ڈول نہیں بچتا، کوئی وہ ہیرو نہیں لگتے. ویسے تو ہیرو سوائے عمران خان کے اور تھوڑا سا اسد عمر کے کوئی بھی نہیں لگتا پی ٹی آئی میں. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کا پاپولر لیڈر ہی نہیں ہے. تو اس صاحب بھی ہیرو لگتے ہیں جو بڑے ہیرو ہیں. وہ سلطان بھائی، ہم مطلب اس طرح کہنا چلے ہم نہیں کہتے، چلے ہم کہتے ہیں فریدی صاحب بھی ہیرو ہیں، وہ بھی ہیرو ہیں، سپیکر بھی ہیرو ہیں، سارے آل ہیروز. پر کس کے کہیں؟ مہنگائی کے کس کے کہیں؟ روئے دل کو یا پیٹے جگر کو؟ یہ سب ہیرو ہیں، عوام جو ہے وہ زیرو ہیں. اس وقت جو ہر ایک بندے کی جو معاشی حیثیت ہے، اگر اس کو انالائز کیا جائے، آپ گلی محلوں میں جائیں، کسی ریڈی والے سے مل لیں، کسی رکشے والے سے مل لیں، کسی دکاندار سے مل لیں، سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہیں. ایک بات مجھے اجازت دے، جی، پیپلز پارٹی تھی کبھی حکومت میں، یا احتشام آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون تھی. کئی ان کے ببر شیر ایسے ہوتے تھے، اپنے ایم این ایز پارٹی نہیں چھوڑتے، اسمبلی میں اٹھ کے ایسی کی تیسی کرتے تھے اپنی. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان تھے ایک ایم این اے، انہوں نے اپنی حکومت کو انہوں نے کھری سنا دی. اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی بے شمار اس طرح کے لیڈر تھے جنہوں نے کھری سنا دی. ایک مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، وہ ہرون آباد سے یا غالباً بہاول نگر سے وہ ایم این اے منسٹر بھی رہے اور اب بھی نون لیگ کے ساتھ. انہوں نے اسمبلی میں اپنی حکومت کو کھری سنا دی. ہیرو تو ہم جن کا آپ نے نام لیا نا، گنڈا پور کا یا کسی ایکس وائی زیڈ کا، ہم اس کو مانے جو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی رہے لیکن اس کے ہاتھ میں آئینہ بھی ہو اور وہ کہے کہ آئینہ خانہ ہے یہ دنیا. تو یہ راز ہی نہیں کھلتا کہ ان کی پارٹی میں کوئی جمہوریت کے لیے بات کرے، کوئی عوام کے لیے بات کرے. وہ تو عوام کو جس طرح پہلے بے وقوف بنا رہے تھے اب بنا رہے. بالکل درست فرمایا پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے کہ عوام کو بے وقوف جیسے پہلے بنا رہے تھے ویسے ہی بنایا جا رہا ہے. ایک بریک پر ہمیں جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں، پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان